سامنے جو ہے وہ بھی آ جاؤ، آ جاؤ ماشاء اللہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، بھائی ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل، کرم، احسان سے ہم سب کو اجتماع میں پہنچایا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جب سے اجتماع کی تاریخ طے ہوئی اور اس کی دعوت لوگوں تک پہنچائی گئی، اجتماع میں پہنچنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے ارادے عزائم کیے، نیتیں کہ ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ اپنے مشغولیات کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے بہت مجمع نہیں آ سکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سارے راستے آسان فرما دیے۔ توفیق جو کہتے ہیں، توفیق ہم نہیں کہتے بار بار اللہ توفیق دے دے، توفیق کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، سارے راستے اللہ آسان کر دے۔ ہم نے نیتیں کی، ایک آدمی نیت ہی نہ کرے، توفیق تو ملی ہوئی ہے لیکن اس نے نیت ہی نہیں کی۔ بھائی دعا کرو مجھے نماز کی توفیق مل جائے، تو توفیق تو ملی ہے، مسجد تک جا سکتا ہے، پیر سلامت ہے، راستہ سہولت والا ہے، کوئی ڈر کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اس نے نیت نہیں کی، کوشش نہیں کی، تو توفیق اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہوئی۔ ہم سب نے اللہ کے فضل سے نیت کی، کوشش کی، تو یہ بات توفیق مجمع ہے۔ کیسا مجمع ہے بولو؟ توفیق والا مجمع ہے۔ اس پر خوشی ہو، اچھے عمل پر خوشی کا اظہار کرنا ایمان کی علامت ہے۔ ہم خوش ہو کہ اللہ نے ہمیں اجتماع میں پہنچایا، یہ ایمان کی علامت میں سے ہے کہ گناہ پر افسوس ہو اور نیکی پر خوشی ہو۔
تو یہ با توفیق مجمع ہے جنہیں اللہ نے یہاں پہنچایا ہے۔ اب آگے کا بھی اللہ کی منشا کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اور جو بزرگوں کی طرف سے ہدایات ہے اس کے مطابق ہمارا اجتماع پورا مکمل گزرے، اس کے لیے ہم اللہ سے دعا مانگیں گے اور اس کی نیت کریں گے۔ سب چاہتے ہیں نا سب؟ انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ہم سب اس اجتماع میں اپنی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، اس کو لینے کے لیے پہنچے ہیں۔ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ کھانے سے، پینے سے، کپڑوں سے، مکان سے، روٹی سے، ساری ضرورتوں سے بڑی ضرورت ہے۔ یہ ساری ضرورتوں کا کفیل بھی اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ اور ساری ضرورتیں اللہ پوری کرتے ہیں، لیکن اس نے ہمیں سمجھایا ہے سب سے بڑی ضرورت جو ہماری ہے وہ ہدایت ہے۔ جسے ہدایت مل گئی، زندگی جینے کا طریقہ، سلیقہ، اچھے برے کا فرق، نیکی اور گناہ میں شعور مل گیا، اس کی زندگی اچھے رخ پر پڑ گئی۔ یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، ہدایت۔ اس لیے دنیا میں مختلف کتابیں ہوتی ہیں، اسکول کالجوں میں پڑھائی جاتی ہے، گणت پڑھایا جاتا ہے، میتھس، کس لیے؟ تاکہ اس سے حساب آئیں، گنتی کرنی آ جائے، اور انگریزی اور گجراتی یہ ساری چوپڑیاں اور کتابیں پڑھائی جاتی ہے، بکس، وہ کس لیے پڑھائی جاتی ہے؟ تاکہ اس سے زبان آئے، بھاشا بولنے پر آدمی کو قدرت ہو، اچھی بھاشا بولنے لگے۔ ایسے اللہ پاک نے یہ جو کتاب اتاری ہے، یہ ہدایت کی کتاب اتاری ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ نے یہ ہدایت کی کتاب اتاری ہے کہ اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اللہ کی پسندیدہ زندگی ہے۔ اللہ کن زندگی سے خوش ہوتا ہے اور اللہ کون سی زندگی سے ناراض ہوتے ہیں، کن کاموں سے اللہ خوش ہوتے ہیں، کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، وہ ہدایت اس کتاب میں ہے۔ ھدی للمتقین۔ وہ کس کو ملے گی؟ ہم سب چاہتے ہیں نا ہمیں ہدایت مل جائے، بولتے نہیں، آپ چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں؟ بھائی سب چاہتے ہیں، کون کون چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اونچا کرو۔ واہ واہ، ماشاء اللہ، سبھی چاہتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے طلب والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ تو ہدایت کس کو ملے گی؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ کہ ہدایت اس کو ملے گی کہ جس کی فکر صحیح ہو، سوچ صحیح ہو۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ کیا صحیح ہو؟ جس کی سوچ صحیح ہو، فکر صحیح ہو، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اس لیے اس پر مستقل اس کے کورس ہوتے ہیں، اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ آدمی اچھی فکرہ والا بنے، اچھی سوچ والا بنے۔ اور اچھی سوچ کا عمل پر اثر پڑتا ہے، زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آدمی کی فکر اچھی ہو،
سوچ اچھی ہو، اس کے عقائد اچھے ہو، تو پہلی طاقت فکری طاقت ہے۔ ہم سب یہاں پہنچے ہدایت کے لیے، تو اسی لیے پہنچے ہیں۔ ہاں، تو ہماری پہلی فکری طاقت صحیح ہو جائے، ہماری سوچ اور ہماری نیت صحیح ہو جائے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں، اس اجتماع میں ہدایت کے لیے آئے ہیں، اور ہدایت کی طلب کے ساتھ جب ہم بیٹھیں گے تو پھر اللہ ہمیں ہدایت دے دے گا۔ طلب پر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ کس پر دیتے ہیں؟ طلب پر دیتے ہیں۔ بھوک لگی تو اس کے اسباب کیا ہے؟ کھانے کے، کھانا کھایا جائے تاکہ بھوک مٹ جائے۔ پیاس لگی تو پیاس بجھانے کے اسباب ہے کہ پیا جائے۔ ایسے ہدایت کے اسباب میں سے ہے کہ طلب پیدا ہو۔ اس لیے ہدایت کے اسباب میں اللہ نے قرآن میں بتایا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، کہ جس میں طلب ہو، انابت ہو، اللہ پاک اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو ہمیں طلب بتانی پڑے گی۔ کیا کرنا پڑے گا بھائی بولا؟ ہمیں طلب بتانی پڑے گی۔ طلب کے ساتھ ہوگا تو پھر اللہ ہدایت کے فیصلے کریں گے۔ ایک تو ہماری خود کی طلب ہو، اور ایک بڑا مجمع آ رہا ہے، وہ پہنچنے والا ہے، اللہ نے ہمیں جلدی پہنچایا ہے، تو ہمارے ذمہ یہ ہے کہ اس مجمع میں بھی طلب پیدا کرنا ہے، ذہن سے، عمل سے طلب پیدا کروانا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ تو پہلی چیز ہے فکری طاقت ہماری صحیح ہو۔ ہاں، وہ جو بھینس کا بچہ ہوتا ہے وہ تھنوں پر منہ مارتا ہے تو اللہ بھینس کے تھنوں میں دودھ پہنچا دیتے ہیں، اس کی طلب پر اللہ اسے روزی دے دیتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ماں کی چھاتی پر ہاتھ مارتا ہے تو اللہ اس کی طلب پر اسے دودھ دے دیتے ہیں۔ باقی اس تھن کو پھاڑے تو بھینس کے تو اس میں کوئی دودھ ہوتا ہے، اس کی طلب پر اللہ اسے دیتے ہیں۔ ایسے جب طلب ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں۔ اور یہ کسی مارکیٹ میں نہیں ملتی یہ نعمت، یہ چیز۔ اس کے لیے یہی راستہ ہے کہ طلب پیدا کی جائے۔ اس لیے پہلی طاقت ہے کہ ہمارے اندر طلب پیدا ہو، ہماری فکر صحیح ہو۔ دوسری، ہماری جانی طاقت صحیح لگے اور ہماری مالی طاقت صحیح لگے۔ یہ جو خطے وار جماعتوں سے مذاکرہ ہوتا ہے اور خطے وار جماعتوں میں جو باتیں سمجھائی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہوتا ہے کہ ہماری فکری طاقت، جانی طاقت اور مالی طاقت ہماری صحیح لگ جائے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کہ ہماری فکری طاقت، جانی طاقت اور مالی طاقت صحیح لگ جائے۔ اور اللہ نے اس مجمع کو پہنچایا ہے تو یہ وہ مجمع ہے جو باقی آنے والے سارے مجمع کا میزبان ہے۔ کون ہے؟ ارے بھائی بولو نا، کون ہے؟ میزبان ہے۔ میزبان کیا کرتا ہے؟ مہمان کا اکرام کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی ضرورت کا، اس کو سنبھالتا ہے۔ تو یہ خطے وار کا مجمع تو آنے والے سارے مجمع کا میزبان ہے، اور یہ خطے وار کا مجمع پورے اجتماع کی روح ہے۔ پورے اجتماع کی کیا ہے؟ روح ہے۔ ہاں، یہ خطے وار کا مجمع جتنا اپنی فکر کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے حرکت میں ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، اتنا ہی پورا اجتماع کا مجمع حرکت میں ہوتا ہے۔ بتاؤ کتنی بڑی خیر اللہ ہمارے کھاتے میں کر رہا ہے۔
ارے بھائی بڑی خیر ہے کہ نہیں ہے جی، کہ ہم جس فکر کو اپنی فکر بنا لیں اور ہم جس بات کو طے کر کے چلیں، پورے پنڈال کا مجمع اسی فکر کے ساتھ چلے گا. یہ روح ہے فکرت، یہ تہوار کا مجمع. روح نکل جائے بدن میں سے تو پھر وہ انسان کہلانے کے لائق ہوتا ہے؟ تو نہیں ہوتا ہے. وہ لیمو میں سے کھٹا پن نکال دے تو وہ لیمو کہلانے کے لائق ہوتا ہے؟ اور وہ جو لیمو کا کھٹا پن ہوتا ہے وہ اس کے قطرے قطرے میں ہوتا ہے، جز میں ہوتا ہے، کण کण میں ہوتا ہے. نہیں ہوتا ایسا؟ سب میں ہی ہوتا ہے کھٹا پن. ایسے تہوار مجمع کا پورے اجتماع پر اثر ہوتا ہے. تہوار کا مجمع طے کرتا ہے تو اپنے خطے کا مجمع مجلس کے وقت نہ باہر ٹوائلٹ کی جگہ پر کھڑا ملتا ہے، نہ کینٹین پر باتیں کرتا ہوا ملتا ہے، نہ ادھر پارکنگ کی طرف کھڑا ہوتا ہے. کیا بات ہے کہ تہوار مجمع نے ایک فکر بنا لی ہے اور وہ حرکت میں ہے جس کی وجہ سے پورا مجمع پنڈال میں ہے، عمل میں ہے، دعوت میں ہے، ذکر عبادت میں ہے، خدمت اکرام میں ہے، سیکھنے سکھانے میں ہے، مذاکرے میں ہے. یہ پورا مجموعہ عمل میں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ تہوار جماعتوں کا اثر ہے. اور میرے دوستو بزرگوں، اجتماع تو ان اعمال کا نام ہے. اجتماع بھیڑ جمع کرنے کا نام نہیں ہے. یہ کوئی میلہ نہیں ہے، یہ کوئی بھیڑ جمع کرنا نہیں ہے، کوئی شور نہیں ہے. پنڈال کا نام اجتماع نہیں ہے، انتظام کا نام اجتماع نہیں ہے. یہ ضروریات ہیں. کینٹین ضرورت ہے، باقی ساری ضرورت ہے. اجتماع تو اعمال کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ اعمال کا نام ہے. آپ حضرات ماشاءاللہ جب سے تاریخ ملی تب سے ضلعوں میں، دیہاتوں میں، گلیوں میں، گھر گھر، فرد فرد، ایک ایک کے پاس جا کر کے دعاؤں کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے، نفل نمازوں کے ذریعے سے، مستورات کی انفرادی عبادت کے ذریعے سے یہ محنتیں کر رہے ہیں کہ اللہ اس اجتماع میں پورے ضلع کا ایک ایک مسلمان مرد یہاں پہنچ جائے. یہ فکر ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ سارے فکر کر رہے ہیں. سب کی نیتوں میں یہ ہے، چاہے پورا مجمع نہ پہنچے 100%، لیکن نیت تو ہم سب کی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ بولو نا بھائی، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، سب کی نیت ہے. اب وہ مجمع پہنچنے کا وقت ہو رہا ہے. کیا وہ مجمع آئے گا؟ ہاں، اس مجمع کو پتہ نہیں ہے. وہ مجمع تو دیکھتا ہے اجتماع میں آنے کے بعد کہ یہ پنڈال لگا ہوا ہے اور یہاں کینٹین ہے، یہاں یہ ہے. اس مجمع کو محبت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، کیسے؟ محبت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ. ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اسلام کیسے قبول کیا حضور علیہ السلام کو، کہ میں نے حضور علیہ السلام کی تو دوستی میں اسلام قبول کر لیا. کس میں قبول کر لیا؟ دوستی میں قبول کر لیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خوشامد کرنا ان گداگروں سے سیکھو. تاجر کیسے خوشامد کرتے ہیں، کیسے منت کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ ایسے پورا مجمع پہنچ رہا ہے. ہمارا ایک تہوار کا مجمع یہ فکر بنا لیں کہ یہ پورے مجمع کو اجتماع کی جو اصل روح ہے اعمال، اس میں رکھنا ہے. یہ تہوار کا مجمع یہ نیت بنا لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس لائن کی سجبوت، اس لائن کی تدبیر اور وہ ساری باتیں سجا دے گا. اس لیے میرے دوستو، یہ پورا مجمع ماشاءاللہ بہت اہم مجمع ہے، ہمارا تہوار کا مجمع. اب یہ مجمع، جو مجمع یہاں پہنچنے والا ہے،
ہماری یہ مختلف جماعتیں جو مشورے سے بنائی جاتی ہیں، وہ جماعتیں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ آنے والے سارے مجمع کا ایک ایک منٹ وصول ہو. اس کا جان، اس کا مال، اس کا وقت ہمارے پاس امانت ہے. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان پہلے نکلنے نہیں دیتا. کیا نہیں کرنے دیتا؟ نکلنے نہیں دیتا. اور نکل جائے تو پھر جب آدمی اللہ کے راستے میں نکل جائے تو پھر اعمال میں جڑنے نہیں دیتا. کیا نہیں کرنے دیتا؟ اعمال میں جڑنے نہیں دیتا. یہ دوسری محنت ہے شیطان کی. لیکن جو طے کر لے کہ شیطان کی اور شیطان کے بس میں کچھ نہیں ہے، صرف سمجھانا ہے. جیسے خطیوار کا مجمع لوگوں کی خوشامد کر کے سمجھاتا ہے، اتنا ہی کام اس کا ہے کہ وہ بھی سمجھاتا ہے. وہ کسی کو پکڑ کر کے باہر نہیں لے جاتا، وہ کسی کو باندھ کر کے باہر نہیں لے جاتا کہ وہاں باندھ دے کہ آپ اندر نہیں جا سکتے. ایسا ہوتا ہے. اس کی اتنی طاقت نہیں ہے. اس کی طاقت اتنی ہے، وہ ذہن بنائے گا. کیا کرے گا؟ انجام سے دور کر دیتا ہے، غفلت میں ڈال دیتا ہے، نفع اس عمل کے نفع اوجھل کر دیتا ہے. ہاں، یہ کام ہے. اب وہ خطیوار جماعتوں کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ شیطان کی اس محنتوں کو کچل دے. ان خوشامد کے راستے سے وہ اپنے 100% مجمع کو عمل میں رکھنے کی نیت کر لے. یہ خطیوار جماعت کا کام ہے. اس لیے مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہدایت کے اسباب میں سے ایک اجتماع ہے. فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے اور لاٹھی ڈالی اور پھر وہ اژدہا بن گیا. یہ سارے اسباب تھے فرعون کے لیے ہدایت کے، کہ وہ ہدایت قبول کر لیتا. ایسے یہ ہدایت کے اسباب اجتماع ہم سب کے لیے مولانا فرماتے تھے کہ یہ اسباب ہدایت ہے. ہاں، اور عمومی اجتماع یہ عمومی ہدایت کا ذریعہ ہے. عمومی اجتماع عمومی ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ کو بھی بڑا ترس آتا ہے. ایک بڑا مجمع اللہ کی طرف ماتھا ٹیکتا ہے، ایک بڑا مجمع اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، رات کو اٹھ کر کے دعائیں مانگتا ہے. چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، سفید ریش بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں. اللہ کو کتنا ترس آتا ہے. اس لیے بڑا اہم موقع ہے. یہ عمومی ہدایت کا ذریعہ ہے. اس میں پاور یہ خطیوار جماعت کے ذریعے سے ملے گا. اس لیے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ یہ پوری خطیوار جماعت یہ نیت کر لیں اپنے سارے تقاضوں کو چھوڑ کر کے، دبا کر کے اپنے تقاضوں سے کمپرو کر لیں گے. لیکن یہ جو بڑی آخرت کی کمائی ہے، پھر ہمیں اتنا بڑا مجمع جو کئی کریوں سے، ضلعوں سے، مختلف دیہاتوں سے اتنا وقت فارغ کر کے ملا ہے، ایسا کبھی نہیں ملے گا. گھر گھر کی ملاقات میں 20-25 منٹ ملے گا. ابھی 1 ملے گی، 2 ملیں گے. جماعت میں جائیں گے 12 جائیں گے، 10 جماعت گئی تو 100 آدمی جائیں گے. لیکن اتنا بڑا مجمع ایک ساتھ مل جائے گا؟ ارے بھائی ملے گا؟ اتنا بڑا مجمع ہمیں مل رہا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ہاں، بہت بڑی نعمت ہے اور ہماری بہت بڑی کمائی ہے. وہ جو بیاپاری ہوتے ہیں وہ سیزن میں وہ کھانا ان کا آگے پیچھے، سونا آگے پیچھے، وہ کھانا یاد بھی نہیں آتا ان کو، سارے تقاضے دبا دیتے ہیں. اور جو بیچنے والے ہوتے ہیں سیلس مین، 2 ادھر 2 ادھر 2 ادھر، وہ سمجھا رہے ہیں وہ سمجھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موقع ہے ہمارے لیے، اس کو گنوانا نہیں ہے. تو ہمارے لیے موقع ہے. ایک بڑا مجمع آ رہا ہے. یہ مجمع جن جن فکروں سے، جن جن جگہوں سے آیا ہے، ان کو ہمیں اجتماع کی فکروں میں شامل کرنا ہے، اپنائیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ. یہاں ایمان کا ماحول ہے، ایمان کی باتیں ہیں، مغیبات کی باتیں ہیں،
توحید کی باتیں ہیں، رسالت کی باتیں ہیں، دین پر چلنے کے نفع سنائے جاتے ہیں، اللہ سے ہونے کی باتیں سنائی جاتی ہے، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو مختلف مجلسوں میں، مختلف ملاقاتوں میں، انفرادی اختلاط میں خوب بولا جاتا ہے۔ یہ کتنا مبارک ماحول ہے، اس فضا کا اثر ہے، اس فضا کا اثر ہے۔ ایک آدمی نے کہا کیا اثر ہوتا ہے؟ صحبت کا اثر نہیں ہوتا۔ تو اس کو کہا کہ تم بادشاہ کو کہا، بادشاہ نے کہا کہ اس کو طبیلے میں بھیج دو۔ اور کچھ وقت طبیلے میں لے کر آیا تو کہا مجھے کیوں بھیجا، مجھ پر تو کوئی اثر نہیں ہے۔ تو اس پر مکھی بیٹھی تو اس نے ایسے اڑائی۔ کیسے اڑائی؟ تو ایسے کون اڑاتا ہے؟ تو کون اڑاتا ہے؟ تو اثر ہے، یہاں نماز کا اثر ہے۔ وہ مجمع آئے گا، یہاں سے نماز کی نیت کر کے جائے گا، اللہ سے دعائیں مانگنے کی نیت کر کے جائے گا، دین کی محنت کے عزائم لے کر کے جائے گا۔ ہاں، بڑی بڑی نیتیں کر کے جائے گا، ہمیں نہیں پتا، اس لیے موقع ہے۔ یہ بڑی کمائی ہے ہمارے لیے، اتنی بہترین کمائی ہمیں کب ملے گی؟ اتنا بڑا مجموعہ ہمیں پھر نہیں ملے گا۔ اس لیے ہر خطے میں اپنے خطے کے جتنے ساتھی ہیں، وہ مشورے سے جتنی جماعتیں بنی ہیں، تشکیل کی جماعتیں ہیں اور مجمع جوڑنے کی جماعتیں ہیں، وہ ایکٹیو رہیں۔ مجمع جوڑنے کی جماعت ہے، وہ ہر مجلس کے بعد اپنے خطے کو سنبھال لیں۔ تو بتاؤ آسان ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں تخت سے بولتے رہے بھائی آ جاؤ، بھائی آ جاؤ، بھائی آ جاؤ، لیکن ہر ایک ہر خطے والے نے اپنے مجمع کو پہلے سے فارغ کر کے اکرام محبت سے جمع کر لیا، آگے بلا لیا، تو پورا مجمع آسانی سے جمع ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ خطے وار کا کام ہے۔ مجمع جوڑنے والی ہر خطے میں جماعت ہے، اس کی یہ فکر ہے، وہ ایکٹیو رہیں، وہ فکر مند رہیں کہ ہمارے خطے میں نئے نئے ساتھی پہنچے، نئے نئے لوگ پہنچے، انہیں محبت اور اکرام کے ساتھ کہیں گے او ماشاءاللہ تمہیں بہت محنت کہیں پہنچی گیا سو اللہ تمہارو تم آیا، ہم نے بہت خوشی تھی، تمہیں گھڑوں ٹائم فارغ کری نہ آیا سو، ابھی جو تھوڑا آگر آئی جو اکرام اور محبت کے ساتھ ان کو آگے بھیج دیا۔ یہ ہمارے چند بول اس کے دلوں میں جگہ کر دیں گے اور وہ آگے آ جائیں گے۔ ایک بڑا مجمع جو مجلس کے بعد، نماز کے بعد باہر جاتا ہے، ہر خطے وار جماعتیں تھوڑی خوشامد کر لیں۔ مجمع جوڑنے کی جو جماعت ہے وہ تھوڑی خوشامد کے راستے سے وہ مجمع سنبھل جائے گا۔ یہاں ایک آدمی مائک لے کر کے کتنوں کو کہے گا اور کتنی طرف نگاہ جائے گی؟ اس لیے ہر خطے میں مجمع جوڑنے والی جماعتیں ہیں، یہ ایکٹیو ہے۔ ساری مجلسیں دیکھو، جتنی اچھی مجلسیں لگے گی اور مجلسوں میں مجمع جوڑ کر کے بیٹھے گا اور مجلسوں میں طلب کے ساتھ مجمع پہنچے گا، اللہ متکلم کے دلوں میں اتنی باتیں ملہم کرے گا، ضرورت کی بات ہے۔ مولانا یوسف پناہ والے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف حوالے سے نقل کیا کہ یہ جو مجلس کا مجمع ہوتا ہے، اس کی طلب پر متکلم کے دلوں میں اللہ باتوں کو الہام کرتے ہیں، اور اس مجمع کو طلب والا بنانا یہ مجمع جوڑنے والی جماعت کا کام ہے۔ ایک تو باہر جو عمومی مجمع جوڑنے والی جماعت ہے، لیکن جو خطے میں جماعت ہے، خطے میں ہر خطے کی جماعت فکر مند ہو کہ ہمارا ایک ساتھی بھی آگے پیچھے نہ ہو۔ جیسے وہ ویپاری کوشش کرتا ہے کہ ایک کسٹمر ہمارے ہاتھ سے نہ جائے، تو جاتا ہے اس کے ہاتھ سے؟ ارے بولو نا، جاتا ہے؟ ایک بھی نہیں جاتا، ایک ساتھ 2 کو 3 سے بات کرتا ہے۔ یہ ہوتی ہے فکر۔ اسی طریقے سے ہماری صفیں صحیح کرنے والی جماعتیں، صفیں درست کرنے والی جماعتیں، مجمع پہنچا ہے، اپنا سامان رکھا ہے، اب یہاں تک تو پہنچ گیا مجمع،
لیکن ایک فطری چیز ہوتی ہے، سامان سے انس ہوتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے، اس لیے وہ وہاں سے سامان کو چھوڑ کر کے یہاں نہیں آئیں گے. کیا نہیں کرے گا؟ اب انہیں حالانکہ نماز میں صفیں لگ رہی ہے اور صفوں میں بیچ میں کافی جگہیں ہیں، ہر خطے والے اپنے خطے کی فکر کر لیں گے کہ ان کی صفیں درست کروا لیں تو ساری صفیں درست ہو جائیں گی. اور جو یہاں سے اعلان ہوتا ہے 1-2 منٹ پہلے یہ کر لیں، اپنی صفیں مکمل کرنا شروع کر دیں ہر خطے والے، تو کتنا کام آسان ہو جائے گا. حدیث میں بہت اہمیت آئی ہے، جتنی بھی مسائل کی کتابیں ہیں اس میں صفوں کے صحیح کرنے کے ابواب ہیں، تسبیۃ الصفوف. اور روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صفوں کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، جو صفوں کو توڑے گا اللہ اس کو توڑے گا. صفوں کو جوڑنے والا اللہ کی رحمت سے جڑ جائے گا. اب بیچارہ مجمع تو نیا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، اب انہیں کون قریب کرے گا؟ صفیں درست کرنے والوں کی ذمہ ہے. اب صفیں درست کرنے والی جو جماعتیں ہیں وہی اطمینان کے ساتھ وضو کے ساتھ کر کے آ رہی ہے. یہاں 1-2 منٹ باقی ہے اور وہاں وضو کر کے اطمینان سے خرامہ کشا الیک سلیک دعا سلام کرتے ہوئے، ہاتھ ملاتے ہوئے، جھومتے ہوئے، تو پھر یہاں کام قبو میں آئے گا؟ ارے بولو نا بھائی، کام قبو میں آئے گا؟ کام قبو میں نہیں آئے گا. ہمیں تو ایڈوانس سے رہنا پڑے گا، پہلے سے ایکٹیو رہنا پڑے گا. بھائی کتنے دن کی بات ہے؟ 2-3 دن کی بات ہے. کتنی بڑی خیر ہے، کتنی بڑی خیر ہے. حضور علیہ السلام نے مستقل اس کی اہمیت، سد الخلل، بیچ کی جگہ کو پور کریں. وَلَا تَزَارُ فُرْجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے لیے صفوں کے بیچ میں جگہ نہ چھوڑے. اہمیت بیان کی ہے کہ بیچ میں جگہ نہ چھوڑے. صفیں درست کرنے والی جو جماعت ہے وہ پہلے سے ایکٹیو ہو جائے. اور ہمارا کام تو اس سے اجتماع سے یہ ہے کہ یہ ساری محنت تو اس لیے ہے تاکہ ہماری زندگی میں یہ عبادت کا شوق اور عبادت کی اہمیت آئے. ہم تو جلدی آ جائیں گے اور جلدی آ کر کے ہم پہلے نماز سے پہلے کی سنتیں، تلاوت، ان ساری چیزوں سے ہم پہلے فارغ ہو جائیں. کہ جلدی آ کر کے ہم اس کا اہتمام کریں گے. اور پھر اب کچھ وقت باقی ہے تو آپ صفیں درست کرنا شروع کر دیں. یہاں اعلان ہونے سے پہلے ہر خطے والے فکر کر لیں گے، اچھی خاصی صفیں مکمل ہو جائے گی. اس لیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ساری صفیں مکمل کر رہیں گی آخر تک انشاءاللہ. ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن ابھی انشاءاللہ میں دم نہیں ہے، بہت تھکے ہوئے ہیں. ارے بولو نا، ابھی تو شروع نہیں ہوا، تھک نہیں گئے؟ سوئے ہوئے ہیں؟ نہیں سوئے ہوئے نہیں ہیں. یہ تو بہت اچھا مجمع ہے ماشاءاللہ. تو میں نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اب کچھ دم ہے تو صفیں درست کرنے والی جماعتیں ہماری ایکٹیو رہیں. اسی طریقے سے اس کے ساتھ مجلس میں جوڑنے کے وقت بھی، نماز پوری ہو گئی، اب مجلس میں جوڑنے کا وقت ہے، خصوصاً مغرب کے بعد. آج کی مغرب میں اور کل کی مغرب میں مجمع زیادہ ہوتا ہے. تو جب اس وقت مجمع زیادہ ہوتا ہے، نماز سے پہلے ضرورت سے اپنے خطے والے کو فارغ کروا لیں گے. یہ ایک بڑا فن ہے اور یہ چلتے چلتے کام کرتے کرتے اللہ نے دیا ہے ساتھیوں کو کہ بھائی ساتھیوں کو نماز سے پہلے جو وقت دیا، ماشاءاللہ چلو جلدی سے فارغ ہو جائیں، ہم جلدی آ کے بیٹھ جائیں گے. نماز کے بعد بڑی اہم مجلس ہے اور بڑی قربانی کی بات ہوگی، ہم بیٹھ جائیں گے، اللہ ہمارے لیے راستے کھول دیں گے.
ہم خطے والے اپنے خطے کے مجمع کا ذہن بنا رہے تھے. انہیں پتا نہیں یہ پہلے سے ہی اپنے مجمع کو فارغ کروا رہے ہیں. کیا کروا رہے ہیں؟ یہ ایڈوانس سوچ ہے، پہلے سے فارغ کروا رہے ہیں. یہ یوں سوچے کہ میں اطمینان سے دیکھ لوں گا نماز کے بعد، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کی فکروں میں تو تعدی ہوگی. یہ اجتماعی فکروں کے ساتھ چلیں گے تو ہمارے خطے کے سارے ساتھی جلدی فارغ ہو جائیں، جلدی آ جائیں گے، صفوں میں لگ جائیں گے، اور نماز کے بعد ہمارا مجمع یکسوئی سے آگے بیٹھ جائے. یہ ایک کے بعد دوسرا کام جڑا ہوا ہے، لنک در لنک. اس سے کام آسان ہوتا ہے. صفیں مکمل ہوتی ہے نمازوں میں. نماز کے بعد مجمع بیٹھ گیا تو اب مجلس میں بٹھانا آسان، مجلس میں بیٹھ گیا تو اب تشکیل آسان. اور اگر ایک جماعت میں ضعف رہا تو پھر دوسری جماعت میں ضعف، تیسری جماعت میں ضعف. اس لیے ہمارا کام اجتماعی ہے، مشورے سے ہے. سب کی فکر ایک ہو اور سب کی فکر ایک فکرہ ہو کر کے سب چلیں. اس لیے اس کی کوشش کریں نماز سے پہلے اپنے مجمع کو فارغ کروا لیں، اور فارغ کر کے اس مجمع کو نماز کے بعد جوڑ لیں اپنے خطے کے ساتھیوں کو. شور نہ ہو. اچھا، مجمع جوڑنے میں کوئی شور ہوتا ہے؟ اس میں کوئی زبان کا دخل ہے؟ بولو نا بھائی، زبان کا دخل ہے؟ زبان کا دخل نہیں ہے. بغیر شور کے ہوئے مجمع، دنیا میں کتنے اجتماع ہوتے ہیں، 50,000 کا مجمع، لاکھ کا مجمع. ایک جگہ کی کارگزاری ملی، سنا رہے تھے ایک بزرگ کہ وہاں اجتماع میں 4-5 لاکھ کا مجمع ہے، اور مجلس میں اتنا سائلنٹ ایسا مجمع جم جاتا ہے کہ سوئی پڑے تو آواز آئے. بتاؤ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ خطے وار جماعتوں کی فکروں کی وجہ سے ہوتا ہے. خطے وار جماعت طے کر لیا تو پھر اللہ اس چیز کو وجود دے دیتا ہے، چاہے لاکھ کا مجمع ہو یا لاکھوں کا مجمع ہو، 1000 کا ہو یا ہزاروں کا مجمع ہو. ہم نے طے کر لیا کہ نہیں، انشاءاللہ ہمیں اپنے پورے مجمع کو جمانا ہے، تو اللہ ہمارے پورے مجمع کو جما دے گا. اس لیے مغرب میں، آج کی مغرب میں، کل کی مغرب میں مجمع زیادہ ہوگا تو سارے خطے والے فکر کریں گے کہ اپنے مجمع کو اچھے اکرام سے جوڑ لیں. پیچھے کا جو مجمع ہے، پیچھے جو مجمع ہوتا ہے وہ مجمع وصول نہیں ہوتا. اب یہاں تخت میں شروع ہوا، بیان شروع، اب وہ مجمع بار بار بلانے سے نہیں آئے. وہ خطے وار کے ذمے ہے کہ وہ خطے وار کا مجمع محبت سے بلا لے، اکرام سے انہیں بلا لے. وہ خطے وار کے ذمے ہے، وہ خطے وار فکر کریں گے کہ وہ مجمع پہنچائے. دیکھو، مجلس کا نام نہیں ہے کہ آواز پہنچ جائے. مجلس تو یہ ہے کہ سب آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے، اس پر وعدے ہیں، اور ہم ان کو مجلس میں لائیں گے. مجلس کے بیچ میں جگہ رہتی ہے تو شیطان آ جاتا ہے. اگر مجمع دور رہے گا تو ان کا ذہن نہیں بن پائے گا. وہ بات سن رہے ہیں، لیکن شیطان ان کے ذہن کو الجھاتا رہے گا. اس لیے ہم ان کی خوشامد کر کے، منت کر کے، آ جاؤ ماشاءاللہ، آ جاؤ، بڑے اچھے لوگ ہیں، بہت قربانی سے آئے. آپ 30 کلومیٹر سے آئے، کتنی بڑی بات ہے. اپنا وقت فارغ کر کے آئے، اب تھوڑے آگے آ جاؤ. آپ آئیں گے، آپ کے ساتھ یہ لوگ بھی آ جائیں گے. اب یہ محبت سے لے کر آ رہے ہیں. یہ فکر ہماری ہو. مجلس کے بعد ہمارا مجمع، دوسرے دن ظہر کے بعد جو مجلس ہوتی ہے اس میں حلقے کے اعتبار سے بٹھا دیں. ہر حلقے والے اپنے حلقے کے ساتھ بیٹھیں. خطے وار کا مجمع ظہر سے پہلے ایکٹیو ہو جائے کہ ہمارا مجمع فارغ ہو کر کے انہیں حلقوں کے ساتھ بٹھائے. اگر ایک حلقے کے ساتھ سارے ساتھی بیٹھ گئے تو پھر مجمع نماز بات کرنے کے بعد جو عزائم کروائے جاتے ہیں پورے سال کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے، روزانہ کے اعتبار سے، وہ کام آسان ہو جاتا ہے.
ہمارا ایک ایک ساتھی قیمتی ہے. ایک ساتھی ہمارا وہاں بیٹھا ہے, وہ ہمارے لیے نظر انداز کرنے نہیں ہے. ہمارے فکروں میں ہو کہ ہمارا ایک ایک ساتھی ہمارے حلقوں کے ساتھ آ جائے. یہ پہلے سے فکر کرنی ہے کہ دوسرے دن ظہر کی نماز کے بعد ہمارا سارا مجمع حلقوں کے ساتھ بیٹھے. کہ نندا سن کا مجمع ہے تو وہ اپنے حلقوں کے ساتھ ہوگا, کلول کا مجمع ہے وہ اپنے حلقوں کے ساتھ ہوگا, کڑی کا مجمع ہے وہ اپنے حلقوں کے ساتھ ہوگا. اپنے اپنے حلقوں کے ساتھ بٹھانے کی فکر کریں, اور پہلے سے اس کی تدبیر کرنی پڑے گی. اور یہ خطیوار کا مجمع کرے گا. دیکھو ابھی اتنا مجمع پہنچا ہے, ابھی اور بہت مجمع آئے گا, وہ سارے مجمع کو بٹھانا ہے. جیسے ابھی مذاکرہ کیا کہ ایک تاثیر ہے, یہاں ایک ذہن بنتا ہے, عزائم کرتا ہے. اب ان عزائم کو مرتب کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں پہلے سے ان چیزوں کو ایڈوانس پیش ہی کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے زون کی جماعتوں کی کارگزاری ہوگی. تو جو جماعتیں ہماری زون میں گئی ہے, کام کر کے آئی ہے, اس کے علاوہ جو حلقوں کے ساتھی ہے, تو ان کو خطےوار کی جماعتیں فکر مند رہے گی کہ ہماری خطے میں کوئی ایسی ساتھی ہے جو زون میں گئے, جماعت میں جا کر آئے, ان کو وہاں بھیج دیں گے. یہاں سے اعلان نہیں ہوگا کہ زون کی جماعتیں وہاں چلی جائے. 5 اعمال کی کارگزاری ہے, تو مسجد اور جماعت کی اس لائن کے ساتھی ہے, تو خطےوار مجمع پہلے سے ان کو وہاں پہنچانے کی فکر کرے. علماء ہیں تو ان کو وہاں پہنچانے کی فکر کرے. اسٹوڈنٹس ہیں تو اثر بعد ان کو وہاں پہنچانے کی فکر کرے. یہاں سے اعلان نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں خطےوار کی فکروں میں ہیں. کس کے ذمہ؟ یہ خطےوار جماعتوں کے ذمہ ہے. اس لیے میرے دوستو اس کی فکر کریں گے. اور جب مجلس پوری ہو, بات پوری ہو, اس کے بعد ایک اچھی بات سارے مجمع کے دل پر ایک اثر ہوتا ہے. ہاں, اب مجلس پوری ہونے کے بعد ہمارے خطے میں تشکیل کا مجمع ایکٹیو ہو جائے. یہ ہاں کا ماحول ہے. کون سا ماحول ہے؟ ارے بولو نا. ہاں کا ماحول ہے. یہاں بہت سارے ساتھی ہم جن کے بارے میں سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, کئی سالوں سے ملاقاتیں ہوتی ہے, ہاتھ میں نہیں آتے, یہاں تھوڑی ہمت دلانے سے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ماحول کے اثر میں ہمت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیسے نئے نئے ساتھی زندگی میں پہلی بار اجتماع میں پہنچے اور نیت کر کے 4 مہینے چلے گئے, علاقوں کے ذمہ دار بن گئے, اللہ نے ملکوں میں کام لے لیا, نسلوں میں ہدایت کا ذریعہ بن گئے. یہ ہوتا ہے تشکیل والے مجمع کا, کہ تشکیل کی جو جماعتیں ہیں وہ اپنے مجلسوں میں جیسی بات پوری ہو اپنے ساتھیوں کی ہمت افزائی کرنا شروع کر دیں. کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کو جانا نہیں ہوتا. اللہ کے دین کی محنت کرنے کا کس کو من نہ ہو, کس کا جینا چاہے, سب کا ہی دل چاہتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن وہ شیطان تھوڑا پریشر کرتا ہے, تو ہماری طرف سے تھوڑی ہمت افزائی ہو جائے گی تو اس کو ہمت مل جائے گی, حوصلہ مل جائے گا. ترغیب دلاتے رہے, حوصلے دلاتے رہے, اس کو ہمت ملے گی. یہ کام ہے تشکیل والی جماعتوں کا, کہ اپنے یہاں پر جو تشکیل کی جماعتیں ہیں وہ ایکٹیو رہے کہ ہمارا ایک ایک ساتھی اللہ کی نسبت پر وصول ہو جائے, ایک ایک ساتھی وصول ہو جائے, ایک اچھا ذہن بنائے, ایک اچھی فکر بنی. ابھی اللہ کی نسبت پر چلا جائے گا, ہم اس کی گھر کی خوشامد کر کے منت کر کے نہیں لا سکتے, یہاں ماحول کے اثر میں کھڑا ہو جائے گا. اس لیے ہم یہ طے نہ کریں کہ یہ نہیں جا پائے گا, یہ نہیں جا پائے گا, بلکہ ہم حسن ظن کے ساتھ اس کی تشکیل کریں, اس کی خوشامد کریں. بہت سارے ضلعوں میں ماشاءاللہ اور بہت سارے اجتماع میں نقد ساتھی وصول ہوتے ہیں, اور یہ تشکیل والوں کی ہمت دلانے سے, تشکیل والوں کی رغبت دلانے سے. وہ تو چلے جائیں گے, ان کی تو 5 منٹ 10 منٹ 2-3 منٹ ہمت دلانے کی ہوئی, انہوں نے طے کر لیا 4 مہینے دینے کا, یہ 4 مہینے لگا لیے. ان کے 4 مہینے کے 120 دن کی نماز کا, تلاوت کا, ذکر کا, دعا کا, یہ سارا ثواب ان کے کھاتے میں جا رہا ہے.
کتنی بڑی کمائی ہے؟ ارے بھائی بولو نا، بڑی کمائی ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرے دوستوں ہم نفع سامنے رکھیں. کس کو سامنے رکھیں گے؟ نفع سامنے رکھیں. نفع کو سامنے رکھ کر کے ہم کام کریں کہ یہ بڑی ہماری کمائی ہے. ایسے ہماری ایک چوکیدار کی جماعت، ایک تو عمومی چوکیدار کی جماعتیں ہوتی ہے، ایسے ایک چوکیدار کی ہر خطے میں جماعتیں ہوتی ہے. وہ باری باری سونے کی ترتیب بنائے. اور ایسا نہیں کہ بھائی وہ جاگ رہے ہیں تو وہاں باہر بیٹھ کر کے گپ شپ کریں، باتیں کریں، بلکہ وہ یہاں عمل میں اپنے آپ کو لگائے، دعا میں لگائے، ذکر میں لگاوے، تلاوت میں لگاوے. ایسے یہاں پر اعلان ہو جاتا ہے لیکن نیا نیا مجمع آتا ہے، اس مجمع کو نہیں پتا ہے، وہ نیا نیا مجمع ہے، وہ اپنا سامان اپنی چیزیں ایسے ہی بکھیر کر کے اب مجمع بیٹھ رہا ہے. اس لیے خطے وار جماعتوں میں ہماری جو چوکیدار کی جماعتیں ہیں وہ جماعتوں کے ذمے ہیں، تو اپنے ساتھیوں کی ان چیزوں کی حفاظت کریں. دعا ذکر کی جماعتیں، تو دعا ذکر کی ہماری جو جماعتیں اگر اللہ نے ہمت دی ہے تو روزے کے ساتھ رہے. ہمت نہیں ہے تو اپنے آپ کو کوئی بات نہیں، زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں اور ذکر میں لگائے. کسی کام ضرورت سے چلے گئے پھر واپس آ جائیں، پھر اس میں مشغول ہو جائیں. یہ پورے اجتماع کی روح ہے اور پورے اجتماع کو اس سے پانی پہنچ رہا ہے. اجتماع کی قبولیت کے لیے ہے اور یہ پہلے روز سے اہتمام کیا جا رہا ہے دعا ذکر کی جماعتوں کا. اس لیے اس میں دونوں قسم کے ساتھی ہو، سفید ریش یہ ایک اللہ کو ترس آ جائیں، اور ایسے بھی ساتھی ہو کہ جو اللہ کے سامنے مضبوط اپنے آپ کو تھکا کر کے دعائیں مانگانے والے. تو اس کی فکر کریں کہ ہماری دعا ذکر کی جو جماعتیں ہیں وہ دعا ذکر کی جماعت اپنے آپ کو دعاؤں میں مشغول رہے. نیا نیا مجمع آئے گا. چوکیدار کی باہر کی جو جماعتیں وہ اپنے آنے والے مجمع کا، استقبال کی جماعتیں وہ بھی آنے والے مجمع کا اپنے اچھے انداز سے اکرام اور محبت کے ساتھ ان کو یہاں پہنچا دیں. بہت مشہور اجتماع ہے گودرا کا، ہمارے یہاں کے کچھ نوجوان تھے وہ ان کے ساتھ چلے گئے. جیسے ایک بات چلتی ہے اجتماع میں، عمومی اجتماع میں چلو، تو وہ بھی چلے گئے. وہ غیر مانوس علاقے کے تھے، وہ وہاں پہنچ گئے اجتماع میں. اب ان کے یہاں گھر والوں کو پتا چلا یہ کہاں چلے گئے، تو کہ پتا چلا کہ تو وہاں چلے گئے. پہلے تو بڑا تلاش کیا، پھر پتا چلا کہ وہاں چلے گئے. تو ان کے جو ماں باپ تھے وہ بڑے غصے میں بھرے ہوئے وہ لے گئے اجتماع میں. وہاں گئے تو رات ہو چکی تھی. وہاں با چوکیدار تھے، ان کو کہا کہ ہمارے ایسے کچھ ساتھی آئے کہ یہ ہے چوکیدار کی جماعت کا کام. انہوں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، آپ آ گئے، اللہ آپ کا آنا قبول فرماوے. ابھی تو یہ پورا مجمع سویا ہوا ہے اور اس مجمع میں پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے بیٹے کہاں پر ہیں. آپ کو کھانا باقی ہے، ہم آپ کو کھانے سے فارغ کر دیتے ہیں، آپ آرام کر لیں، صبح میں انشاءاللہ ہم تلاش کر کے دے دیں. ان کو فارغ کروا دیا اور سلا دیا. صبح ہو گئی، صبح نماز کے بعد وہ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا اور وہ بیان شروع ہوا اور انہوں نے کہا چلو اب مجلس میں تو نہیں ملیں گے، مجلس کے بعد ملیں گے. تو وہ بیٹھ گئے. بس وہ مجلس میں بیٹھے اور اللہ نے دل کی دنیا بدل دی. وہ پورے غیر مانوس علاقے کے آدمی تھے اور اس علاقے میں ابھی مستقل وہاں مسجد بن گئی. کئی لوگوں نے 4 مہینے اندرون بیرون لگا دی. بتاؤ کیسے وصول ہوئے؟ ارے بھائی بولو نا. یہ چیز ہوتی ہے چوکیدار کی استقبال والی جماعتیں آنے والے مجمع کا اچھے انداز سے اکرام کر کے ان کو اعمال میں جوڑے، مجلس میں بیٹھے. ہماری تو ایک ہی سوچ ہو، ہر آنے والا ساتھی ہمارے اجتماع کے اعمال میں شریک ہو جائے. یہ ہماری سوچ ہو کہ ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ اس کا وصول ہو جائے. اگر ہم نے یہ طے کر لیا ہے تو جو بھی آئے گا
ہم اس کو اس عمل میں جوڑنے کی فکر کریں. شیطان ہمیں اپنی ضرورتوں میں، اپنی چیزوں میں، راحت میں الجھا دیتا ہے. جب کمائی کا وقت آتا ہے نا ایسا، تو اس وقت شیطان کس میں الجھا دیتا ہے؟ راحت میں الجھا دیتا ہے کہ وہیں ذرا کونے میں بیٹھ جائیں، اطمینان ہو جائے گا. وہیں ذرا اس طریقے سے بیٹھ جائیں، وہاں چلے جائیں. اب یہ خطیوار کا مجمع اس طریقے سے ان چھوٹی بڑی چیزوں میں الجھ جائے گا تو یہ بہت بڑی کمائی ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے گی. اور یہ جو کمائی رکھی ہے نا، وہ مجاہدے کے ساتھ رکھی ہے. اور اس وقت کوئی بڑا مجاہدہ ہے، یہ ناگواری ہے. تھوڑا بہت اپنا آگے پیچھے کر کے ہمت کے ساتھ اپنے مجمع کو وصول کرنے کی فکر کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہمارے سارے کام قابو میں آئیں گے. اس لیے میرے دوستو نیتیں کریں کہ ہمارا جتنا مجمع ہے، خطیوار جماعتوں کی، خطیوار ہماری ساری جماعتیں ہیں، وہ ساری جماعتیں ان تخت سے منسلک رہیں گی، جڑی رہیں گی. جب نماز کے بعد جو مجلس آ رہی ہے، پہلے سے ہی خطیوار جماعتیں ایکٹیو ہو جائیں گی، ہر مجلس سے پہلے ایکٹیو ہو جائیں گی. جو مجلس سے باہر ہو رہی ہے ان مجلس والوں کو وہاں پہنچانے کی فکر کریں گی. باقی جو مجمع یہاں پر ہے، فجر سے پہلے اپنے خطے کے سارے ساتھیوں کو فارغ کروا دیں گے، ضرورت سے، چائے سے، اور باقی اپنی ساری ضرورت سے فارغ کروا دیں گے فجر سے پہلے، تاکہ فجر میں یہ مجمع جم کر کے بیٹھے. یہ کون کروائے گا بتاؤ؟ ارے بولو نا. یہ خطیوار جماعتوں کا کام ہے. تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سب کے لیے آسان فرمائے. ہمارے لیے چند موقع ہیں، اگر ہم نے اپنی کمائی کر لی، آخرت میں یہ بہت بڑی، ہم قیامت میں اکیلے نہیں جائیں گے. ہمارے پاس ایک بڑا مجمع ہوگا اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، اور یہی بڑی چیز ہے. باقی ہمارا خود کا، ہمارے دستاویز کا مکان، اور ہمارے خود کی، ہمارے RC بک کی گاڑیاں اور ساری چیزیں یہاں رہ جائے گی. ہمارا کیا آئے گا؟ جو یہ کیا ہوا ہے وہ ہمارا ہے. اس لیے موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو اعمال میں لگائیں اور اپنے آپ کو ان چیزوں میں وصول کریں. یہ ہمارے لیے آخرت کی کمائی بنے گی. کریں گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی بولو، کریں گے انشاءاللہ. سب کہتے ہیں انشاءاللہ. اب جو خطیوار جماعتیں ہیں وہ اپنے اپنے خطے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے مشورہ کر لیں.